اللہ تعالیٰ کے یہ تین نام ہمیشہ کے لیے یاد کر لو۔ جب بھی رزق کی، مال و دولت کی ضرورت ہو اور کوئی بھی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، اسی وقت اللہ پاک کی فوری مدد آئے گی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج اللہ پاک کے تین ناموں کی یہ ایک تسبیح کر لو۔ یہ تسبیح 7 آسمانوں سے اور 7 زمینوں سے بھی بڑا اسم عظیم ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جس چیز کو دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب و مستند ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ اور عمل کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کو آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کریں۔ محترم ناظرین، اگر آپ اس عمل کو میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم اپنی مخلوق کی دعاؤں کو سننے والے اور قبول کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ضرور یہ عمل کرنا ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی، جبکہ بعض لوگوں کی دعائیں بہت جلد پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کو یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم دعائیں تو بہت مانگتے ہیں، لیکن اللہ پاک ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ یہ مسئلہ انتہائی اہم اور اکثر و بیشتر لوگوں سے سننے میں لازمی آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا قبول نہ ہونے کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق بدعملیوں میں سے ہے، جبکہ بعض کا تعلق اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ ان سب میں ہمارے اختیار میں تو صرف گناہوں کو چھوڑنا ہی ہے، باقی کا تعلق خالصتاً اللہ تعالیٰ کی حکمت و نادائی کے ساتھ ہی جڑا ہوتا ہے۔ ہمیں ان پر ہی راضی رہنا چاہیے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ مایوس ہو کر دعا جیسی عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلسل مانگتے رہنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ اور علماء کرام کی باتوں کی روشنی میں چند وجوہات بیان کرتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا، یعنی بعض ایسی عادت ہیں کہ اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اللہ پاک دعا قبول فرماتا ہے۔ دوستو، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو ویڈیو کی اور وظیفے کی صحیح سمجھ آ جائے۔ جب آپ وظیفہ کریں تو آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک کی روشنی میں 5 بڑے عوامل کا ذکر کریں گے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ جس کی وجہ سے اللہ پاک کبھی دعا قبول نہیں کرتا، وہ حرام کاری اور حرام خوری ہے۔ حلال کی اپنی بے شمار برکت ہے، جبکہ حرام کی اپنی نحوست ہے، بے برکتی ہے۔ جی ہاں، صحیح مسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ پاکیزگی کو ہی قبول کرتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو ہم نے رزق دیا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کھاؤ۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی لمبا سفر طے کرتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرہ خاک آلود ہے، وہ بیت اللہ پہنچ کر ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے، یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کہنا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اور حرام سے اس کی پرورش ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ یہاں پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس شخص کے انتہائی اصرار اور درخواست پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے، اور باوجود کوشش کے ان کو راستہ معلوم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی کہ راستے کی تلاش میں آسانی ہو جائے، مگر دعا قبول نہ ہو سکی۔ وہ بزرگ بڑے ہی پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول و ہشت ناک سناٹا، مگر تمام راہیں بند ہیں۔ آخر کار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا، انہیں اپنی دعائیں قبول نہ ہونے کے بارے میں بتایا۔ وہ بولے کہ تم نے آج دن بھر کیا عمل کیا اور کیا کھایا پیا ہے؟
پھر انہوں نے سب احوال گوش گزار دیے۔ انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا فلاں آدمی کے ساتھ بیٹھ کر کھایا تھا وہ کھانا لازمی طور حرام کا تھا، اس لیے تمہاری کوئی بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہو سکتی، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اس عمل کی تلافی استغفار کی کثرت کے ذریعے کرو، پھر تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ راستے کو کھول دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ کوئی بھی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جس سے اللہ پاک دعا قبول نہیں فرماتا وہ گناہ جلد بازی اور مایوسی ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کے بعد کی دعا نہ کرے اور نہ ہی قطع رحمی کی دعائیں مانگے، اور اس کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراً قبول نہ ہو پائی، پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے۔ ناظرین گرامی، تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ ہے شرعی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ کی جائے۔ اسی طرح چوتھی بڑی وجہ ہے کہ جس سے اللہ پاک ہماری دعا قبول نہیں فرماتا وہ ہے غافل دل سے دعا مانگنا۔ جامع ترمذی کی حدیث میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے دعا مانگو تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھو۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ ایسی دعا کو قبول نہیں فرماتا جو غافل اور لاپرواہ دل سے مانگی جائے۔ ناظرین، پانچویں اور آخری بڑی وجہ جس سے دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے اللہ پاک کی حکمت، یعنی اگر ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم میں حرام خوری اور حرام کاری، گناہ جلد بازی اور مایوسی، شریعت پر عمل نہ کرنا اور غافل دل کی عادت نہیں ہے، تو پھر بھی ہماری دعا قبول نہ ہونا اللہ پاک کی حکمت ہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان ایسی دعا کرے جس میں گناہ نہ ہو اور قطع رحمی بھی نہ ہو تو اللہ رب العزت تین باتوں میں سے ایک ضرور اسے نوازتے ہیں، یا تو اس کی دعا کو اس طرح جلد قبول فرما لیتے ہیں، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتے ہیں، یا اس جیسی کوئی برائی اس سے ٹال دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، پھر تو ہم کثرت کے ساتھ دعا مانگا کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دعا مانگی جائے اس میں اخلاق، توبہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، عاجزی اور انکساری، خوشحالی اور بدحالی دونوں میں دعائیں کرنا، ابتدا اور انتہا میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا شامل ہونا ہے، اور دعا کے انداز کا مناسب ہونا نہایت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا مانگنے والا بنائے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں ناظرین وظیفے کی جانب جو ہم نے آپ کو ابھی تک بتایا ہے۔ اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، اگر دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ اب آپ نے وظیفے کے بعد میں دعا کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ یہ عمل بہت ہی مؤثر ہے، آپ اسے جس وقت بھی کریں گے، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت میں، تو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے دشمنوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے جب بھی یہ عمل شروع کرنا ہے تو باوضو حالت میں ہی یہ عمل کریں، پاکیزہ کپڑوں کے ساتھ ہی یہ عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں آپ وہ درود پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت درود پاک کے صدقے آپ کے وظیفے کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اور ہاں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ کریم اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرماتے ہیں، چاہے انسان عاجز ہو کر پڑھے، چاہے انسان جس انداز سے بھی پڑھے، اللہ کریم خدائے ذوالجلال اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیات نمبر 173 کا آخری مختصر سا حصہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا مغنیو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یا حیو یا قیوم یہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 300 مرتبہ پڑھ لیں۔ آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں، پھر دوبارہ سمجھ لیں، پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا کوئی بھی درود پاک 3 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیات نمبر 173 کا یہ آخری مختصر سا حصہ یہ درمیان میں 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس عمل کی تاثیر میں شدت ہو تاکہ وظیفہ جلد سے جلد اثر کرے تو پھر آپ نے اس کی تعداد کو ڈبل کر لینا ہے، اور اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو درود شریف اول و آخر 7 یا 11 مرتبہ کر لیں۔ اس صورت میں جب آپ چاہیں کہ اس وظیفے کی تاثیر جلدی ہمیں ملے اور یہ جلدی اپنے ہدف پر پہنچے، پھر درود شریف پہلے 3 مرتبہ اب 7 یا 11 مرتبہ کر لینا ہے۔ سورہ آل عمران کی یہی آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ آپ نے 360 مرتبہ کر دینی ہے، اور یا اللہ یا مغنیوں کو بھی آپ نے 360 مرتبہ کر لینا ہے، اور یا حیو یا قیوم کو بھی آپ نے تعداد میں بڑھا کر 360 مرتبہ کر دینا ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو بھی 700 مرتبہ پڑھ لیں۔ جب یہ وظیفہ کر لیں تو اپنے رب کے حضور اپنی حاجت کو پیش کریں، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اسی مقصد کو اپنے رب کے حضور رکھیں، اپنی جائز حاجت نیک خواہشات جو ہیں انہیں اپنے رب کے حضور رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دینی دنیاوی جو حاجات ہیں، چاہے کسی بھی معاملے میں ہیں، رزق ہے، شادی کا مسئلہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، دنیاوی اور اخروی حاجات میں اللہ کریم آپ کو کامیابی نصیب فرمائیں گے، آپ کے تمام معاملات آسان سے آسان ہوتے جائیں گے۔ اس وظیفے کے اندر ایک تو قرآن مجید کی آیات ہے، اور یہ رب کا کلام ہے۔ رب کے کلام میں کتنی تاثیر ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہے۔ اس کے بعد اللہ کریم کے دونوں نام ہیں، ایک اللہ یہ بھی اسم عظیم ہے، دوسرا یا مغنیو یہ بھی رب کریم کے اسماء مبارکہ میں سے ایک اسم ہے، تو یہ دونوں کتنی تاثیر والے ہیں، کتنی اہمیت و عافیت والے ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کریم کے وہ نام ہیں جنہیں علماء کرام اسماء حسنہ میں سے اسم عظیم کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ ہمیشہ زندہ رہنے والے یا حیو یا قیوم، ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے۔ تم جب بار بار انسان اس آیات کا، ان تسبیحات کا ورد کرے گا، اللہ کریم اپنی خصوصی کرم فرمائیں گے، اللہ کریم مشکلات کو آسان فرمائیں گے۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اس کے بعد آپ سب نے دعا کرنی ہے، اے اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہے، ہم گناہ گاروں پر اپنے گھر کے دروازے کبھی بند نہ کرنا، ہم سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ یا ذوالجلال والاکرام، ہم تجھ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ان گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیے، یا محفل میں کیے، یا نادانی میں کیے، یا جان بوجھ کر کیے۔ یا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبہ کی عظمت کے صدقے ہمیں معاف کر دے، آمین۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما اور ہمیں ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔